غیبت کس کو کہتے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کا عیب بیان کرنا اور وہ عیب اس کے کپڑوں میں پایا جائے تب بھی آپ نے بیان کیا تو غیبت ہے۔ اگر وہ عیب اس کے اخلاق میں پایا جاتا تھا تو وہ بھی آپ نے اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کیا تب بھی غیبت ہے۔ اگر اس کے دینی معاملات میں وہ بات پائی جاتی تھی تو آپ کو چاہیے تھا دین کے اندر اگر کسی میں عیب پایا جائے تو یہاں اس کو تبلیغ کرنا چاہیے یا اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ آپ کو پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کے یہ ڈسکس کرنا کہ اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، پابندی سے روزہ نہیں رکھتا، اس کی تو اجازت ہی نہیں۔ اگر آپ کو نظر آ گیا تھا کہ یہ خامی ہے تو یہاں حکم یہ تھا کہ جا کے تبلیغ کرتے یا اس کے لیے دعا کرتے یا سمجھاتے کہ بھائی صحیح ہو جا۔ لیکن بیٹھ کے ہم نے عیب جوئی کی، کسی بھی جگہ بیٹھ کے کسی شخص کے عیب بیان کرنا اور پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا یہ اس کی غیبت ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کی حضور بتا دیجئے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کا ایسا عیب بیان کرنا کہ جس کا بیان کرنا وہ ناپسند کرتا ہو، اسے نہیں اچھا لگتا کہ تم وہ بات کہیں ڈسکس کرو اس کی، وہ بات اگر تم نے بیان کر دی تو وہ غیبت ہے۔ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عیب پایا بھی جا رہا تھا تو پھر بھی ہم نے بیان کر دیا تو غیبت ہے؟ یعنی ہم نے بیٹھ کے ڈسکس کیا کہ وہ بندے میں یہ خرابی ہے تو وہ خرابی ہے بھی، یعنی جھوٹ نہیں بولا، واقعی خرابی تھی تو ڈسکس کر دی تو حضور یہ بھی غیبت ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے کہ خرابی پائی جا رہی تھی تو آپ نے بیٹھ کے ڈسکس کیا، یہی تو غیبت ہے۔ اور فرمایا اگر خرابی نہیں پائی جا رہی تھی اور پھر تم نے وہ بیان کر دی وہ تو غیبت نہیں، وہ تو بہتان ہے، وہ تو تم نے الزام لگایا، وہ تو بہتان ہے، اس کی تو الگ سے سزا ہے۔ غیبت کا معنی یہ ہے کہ کسی میں عیب پایا جاتا تھا، آپ نے وہ بیان کیا، آپ کو کس نے یہ اجازت دی تھی کہ آپ بیٹھ کے ڈسکس کریں؟ اور اگر آپ نے ڈسکس کیا تو میرے بھائی غور تو کریں، کسی چیز کو ڈسکس کرنے کے مقاصد ہوتے ہیں، کس مقصد کے لیے ڈسکس کیا، کیوں ڈسکس کیا؟ اگر تو آپ نے اس کی اصلاح کے لیے ڈسکس کیا تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ مل کے اس کے گھر جاتے، کہتے میاں یہ عیب ہے، یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں، اس کو درست کر۔ اور اگر آپ نے اس لیے یہ بات چھیڑی نہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے تھی کہ یا اللہ اس کے اندر یہ غلطی پائی جاتی۔ یہ جو آپ نے دوسرے ساتھی کے سامنے اس کا وہ عیب بیان کرنا شروع کیا، مقصد کیا ہے سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کی نظروں میں دوسروں کو گرانا چاہتے ہیں؟ ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو اتنا سخت حکم لگایا گیا نا، قرآن پاک نے کہا جس نے غیبت کی اس نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا، اور حدیث میں فرمایا گیا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ برا کام ہے، زنا سے بھی زیادہ۔ یہ کیوں کہا گیا؟ غیبت کی اتنی مذمت کیوں کی گئی؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے کعبے کی طرف دیکھ کے فرمایا تھا، ترمذی میں موجود ہے، فرمایا کعبے تیری بڑی عزت ہے پر میرے مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ جس کی اتنی زیادہ عزت تھی، جس کا اتنا زیادہ اکرام تھا، رب کی نظر میں اتنی عزت تھی، اس کی تم نے عیب جوئی شروع کر دی، تم نے بیٹھ کر اس کی غیبتیں کی، تم نے اس کے بارے میں بڑے بڑے غلط فکرے بولے، دوسروں کو بھی دعوت دی۔ تمہارا ذہن تو اس کے بارے میں خراب تھا ہی، بہت سارے لوگوں کا ذہن خراب کر دیا اس کے بارے میں، جس کی عزت رب کریم کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اور حضور کی نظر میں کیا عزت ہے؟ میرے کریم محبوب نے فرمایا جس نے میرے مومن کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔